شامیر لوٹ آیا ہے، یہ سنتے ہی ردا کا دل خوف سے سکڑا۔ 1 سال پہلے اس نے بہن کو بچانے کے لیے شامیر پر الزام لگایا تھا۔ گھر والوں نے غصے میں اس کا نکاح شامیر سے کروا دیا اور شامیر کو گھر چھوڑنے کا حکم سنا دیا، لیکن شامیر بنا کوئی صفائی دیے ردا کو نفرت و حقارت سے دیکھتا وہاں سے چلا گیا۔ ردا خوش ہو کر اپنے اور شامیر کے نکاح کو بھلا گئی، لیکن جب اچانک شامیر واپس آیا تو اسے یاد آیا کہ وہ شامیر کے نکاح میں ہے۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ شامیر کی ماں نے اسے شامیر کو دودھ دینے کمرے میں بھیج دیا۔ وہ دودھ رکھ کے جیسے ہی پلٹی، شامیر نے کمرے کا دروازہ لاک کیا اور اس کے قریب آ کر اسے رات کے 11 بج رہے تھے، لیکن چودھری ہاؤس کی فضا میں پھیلا ہوا تناؤ بتا رہا تھا کہ آج کی رات کسی کے لیے بھی عام نہیں تھی۔ پورے گھر پر ایک گہری خاموشی کا راج تھا، بالکل اسی طوفان کی طرح جو ساحل سے ٹکرانے سے پہلے اپنی سانسیں روک لیتا ہے۔ ردا کچن کے ماربل کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کی نظریں چاندی کی ٹرے میں رکھے دودھ کے گلاس پر جمی تھیں۔ اس کی انگلیاں اس قدر کانپ رہی تھیں کہ گلاس کے اندر موجود گرم دودھ مسلسل وائبریٹ ہو رہا تھا۔ 1 سال، پورے 12 مہینے وہ اس وہم میں جیتی رہی کہ جو کچھ 1 سال پہلے ہوا تھا وہ محض ایک بھیانک خواب تھا جو اب کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا۔ اس نے اس جبری نکاح کو، جو ایک سنگین الزام کی سزا کے طور پر اس کے مقدر میں لکھ دیا گیا تھا، اپنے ذہن کے کسی اندھیرے کونے میں دفن کر دیا تھا۔ لیکن آج شام جب چودھری ہاؤس کے صدر دروازے پر کالی چمکدار گاڑیاں آ کر رکیں اور ان میں سے ایک باوقار اور بے پناہ روبدار شاہمیر اترا تو ردا کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ لوٹ آیا تھا اور اس کی واپسی ردا کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ ردا پتر، کہاں رہ گئی تم؟ بیگم زہرا شاہمیر کی ماں کی نرم سنجیدہ آواز نے ردا کو ماضی کے سنجیدہ جھروکوں سے حال کی تلخ حقیقت میں لا پٹخا۔ وہ چونک کر سیدھی کھڑی ہوئی۔ بیگم زہرا کچن میں داخل ہوئیں تو ان کے چہرے پر اپنے بیٹے کی واپسی کا سکون تھا، مگر ردا کی حالت دیکھ کر ان کی ابروئیں تن گئیں۔ ابھی تک یہیں کھڑی ہو؟ شاہمیر اپنے کمرے میں جا چکا ہے، دن بھر کا تھکا ہارا ہے۔ یہ دودھ کا گلاس اسے دے آؤ۔ انہوں نے محبت سے ردا کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ردا، وہ تمہارا شوہر ہے، کب تک اس طرح چھپتی پھرو گی؟ جاؤ بیٹا، اپنے فرض کو پہچانو۔ ردا نے سوکھے ہوئے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ وہ اپنی ساس کو کیسے بتاتی کہ وہ جسے اس کا شوہر کہہ رہی ہیں وہ اصل اس کا سب سے بڑا منصف اور جلاد بن کر لوٹا ہے۔ اس نے خاموشی سے سر جھکایا، کانپتے ہاتھوں سے ٹرے اٹھائی اور دبے قدموں کچن سے باہر نکل آئی۔ برآمدے کا ہر ایک قدم ردا کے لیے صراط مستقیم کی طرح بھاری تھا۔ چودھری ہاؤس کی راہداریوں میں لگی پیلی لائٹس آج اسے زرد اور خوفناک لگ رہی تھیں۔ وہ جوں جوں شاہمیر کے کمرے کے قریب پہنچ رہی تھی، اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں ہتھوڑوں کی طرح بجنے لگی تھیں۔ وہ شاہمیر کے کمرے کے آدھے کھلے ہوئے بھاری لکڑی کے دروازے کے سامنے آ کر رک گئی۔ اندر گھپ اندھیرا تھا، صرف بالکنی سے آنے والی چاند کی مدھم روشنی کمرے کے ایک حصے کو روشن کر رہی تھی۔ ردا نے گہرا سانس لیا اور اپنے صدمے سے منجمد ہوتی ہوئی ہمت کو مجتمع کر کے دبے قدموں اندر داخل ہوئی۔ کمرے کی فضا میں ایک مہنگے پرفیوم اور سگار کی بو رچی ہوئی تھی۔ یہ بو اس پرانے سادہ شاہمیر کی ہرگز نہیں تھی جو سستے عطر لگایا کرتا تھا۔ یہ بدلے ہوئے بااثر اور مغرور شاہمیر کی پہچان تھی۔ بیڈ پر وہ پشت کیے بیٹھا تھا، اس کے چوڑے شانے سیاہ 3 پیس سوٹ کا کوٹ جو اب بیڈ کی سائڈ پر پڑا تھا اور اس کی چوڑی پیٹھ کی سختی صاف بتا رہی تھی کہ اس 1 سال نے اسے اندر اور باہر سے کتنا مضبوط اور بے رحم بنا دیا تھا۔ وہ بالکل ساکت تھا، جیسے اسے ردا کی آمد کا کوئی احساس ہی نہ ہو۔ ردا نے اپنے سانسوں کے شور کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بیڈ کی سائڈ ٹیبل کی طرف قدم بڑھائے۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ کوئی بھی آہٹ نہ ہو۔ اس نے نہایت احتیاط سے چاندی کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ گلاس کے ماربل سے ٹکرانے کی ہلکی سی آواز آئی۔ وہ باریک سی آواز اس خاموش کمرے میں زور سے گونجی۔ ردا کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں واپسی کے لیے رخ موڑا۔ وہ ایک لمحہ بھی اس دم گھٹتے ہوئے ماحول میں مزید نہیں رکنا چاہتی تھی۔ وہ جیسے ہی پلٹی، اس کا رخ دروازے کی طرف تھا، مگر اس کے اگلے قدم اٹھنے سے پہلے ہی اندھیرے میں ایک بہت تیز اور طاقتور حرکت ہوئی۔ دروازے کا ہینڈل گھوما اور لاک ہونے کی بھاری آواز گونجی۔ ردا کے پیر وہیں جم گئے۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیچھے مڑ کر دیکھتی یا خوف سے اپنے حلق میں پھنسی چیخ کو باہر نکالتی، اندھیرے سے ایک مضبوط سخت ہاتھ نمودار ہوا۔ شاہمیر نے ایک زوردار بے رحم جھٹکے سے ردا کا نازک بازو دبوچا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس اچانک اور وحشیانہ طاقت کے سامنے ردا کا کمزور وجود کوئی مزاحمت نہ کر سکا۔
وہ لہرائی اور اگلے ہی سیکنڈ اس کی پشت پوری قوت سے کمرے کے لکڑی کے دروازے سے جا ٹکرائی۔ آہ! ردا کے منہ سے ایک دبی دبی سی سسکی نکلی، لیکن شاہ میر نے اسے سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ اس کے بالکل قریب، اس کے وجود کے اتنے پاس آ گیا کہ ردا کو اپنی سانسیں بند ہوتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ شاہ میر کا ایک ہاتھ دروازے پر ردا کے سر کے عین برابر ٹک چکا تھا، جس نے اس کے فرار کا آخری راستہ بھی بلاک کر دیا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ کی گرفت ردا کے بازو پر اب بھی اتنی ہی سخت تھی کہ ردا کی چوڑیاں اس کی کلائی میں چبھنے لگی تھیں۔ ردا نے ڈرتے ڈرتے اپنی لرزتی ہوئی پلکیں اٹھائیں اور سامنے دیکھا۔ اندھیرے اور چاند کی روشنی کے امتزاج میں شاہ میر کا چہرہ کسی سنگ مرمر کے تراشے ہوئے بے رحم مجسمے کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں، جو کبھی ردا کو دیکھ کر محبت سے چمک اٹھتی تھیں، آج جلتے ہوئے کوئلوں کی مانند سلگ رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں 1 سال کی ذلت، تنہائی، نفرت، حقارت اور ایک پراسرار تپش کا ایسا احساس تھا جس نے ردا کو اندر تک پگھلا کر رکھ دیا۔ تو تم نے کیا سوچا تھا ردا چودھری؟ شاہ میر کی آواز گہری طنزیہ اور غصے سے چور تھی، جو ردا کے چہرے پر اس کی گرم سانسوں کے ساتھ ٹکرائی۔ کہ تم مجھے اس گھر سے ذلیل کروا کے نکال دو گی اور میں کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا؟ تم نے سوچا کہ تمہارا وہ جھوٹا کھیل ہمیشہ کے لیے دفن ہو گیا؟ ردا کا پورا وجود کانپ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ وہ شاہ میر کے اس بھیانک اور رعبدار روپ کے سامنے بالکل بے بس تھی۔ شاہ میر نے اپنے چہرے کو ردا کے چہرے کے مزید قریب کیا، یہاں تک کہ ان کی ناک کے سرے چھونے کے قریب آ گئے۔ اس کی سلگتی ہوئی آنکھیں ردا کی خوف زدہ روتی ہوئی آنکھوں میں پیوست تھیں، جیسے وہ اس کی روح تک کو اپنی نفرت کی آگ میں جھلسانا چاہتا ہو۔ 1 سال پہلے اکتوبر کی وہ سرد اور تاریک رات چودھری ہاؤس کے وسیع و عریض صحن پر خاموشی کی چادر تانے ہوئے تھی۔ حویلی کے پرانے اور گھنے درختوں کے سائے زمین پر ہیبت ناک بھوتوں کی طرح رقص کر رہے تھے۔ رات کے 12 بج چکے تھے اور پورے گھر میں اندھیرے کا راج تھا۔ ردا اپنے کمرے سے باورچی خانے کی طرف پانی لینے نکلی تھی، لیکن جیسے ہی وہ پانی کا گلاس لیے واپس دالان میں آئی تو صحن کے کونے میں مالٹے کے گھنے درختوں کی اوٹ میں اسے 2 سائے متحرک دکھائی دیے۔ ردا کے قدم وہیں جم گئے، اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ اس نے چاند کی مدھم روشنی میں آنکھیں پھاڑ کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں اس کی چھوٹی لاڈلی بہن ایمن کھڑی تھی اور اس کا ہاتھ کسی نے تھام رکھا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں، طائف فرخندہ کا بیٹا حماد تھا۔ دونوں انتہائی خوفزدہ اور جذباتی انداز میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ حماد، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ رات کے اس پہر یہاں حویلی کے صحن میں اگر ابا جی نے ہمیں دیکھ لیا تو وہ ہم دونوں کو زندہ دیوار میں چنوا دیں گے۔ ایمن کی آواز میں رونے کا تاثر صاف نمایاں تھا۔ وہ حماد سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایمن، میری بات سنو، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ میری ماں تمہارے لیے کبھی تیار نہیں ہوگی۔ وہ کسی اور لڑکی سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں۔ ہمارے پاس بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے۔ حماد اسے اپنے ساتھ چلنے پر مجبور کر رہا تھا۔ ردا کا خون منجمد ہو گیا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ ان کے والد چودھری حشمت غیرت اور خاندانی اصولوں کے معاملے میں کتنے جلاد صفت انسان تھے۔ اگر آج چودھری حشمت کو ایمن اور حماد کے اس خفیہ افیئر کا پتہ چل جاتا تو ایمن کی جان کی کوئی ضمانت نہیں تھی۔ طائف فرخندہ، جو پہلے ہی ردا اور ایمن سے حسد کرتی تھیں، اپنے بیٹے کو بچا کر ایمن کو پورے خاندان میں بدنام کر دیتی۔ ردا تیزی سے ان کی طرف بڑھی۔ ایمن، حماد، یہ کیا پاگل پن ہے؟ اس کی آواز سن کر دونوں چونک کر پیچھے ہٹے، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی کچھ صفائی دیتا، حویلی کے بالائی حصے کی لائٹ اچانک جل اٹھی۔ چودھری حشمت کی کڑکدار اور رعبدار آواز پورے لان میں گونجی۔ کون ہے نیچے؟ چوکیدار دیکھو صحن میں کون ہے؟ ساتھ ہی طائف فرخندہ کی تیز اور زہریلی آواز بھی آئی۔ چودھری صاحب، مجھے تو لگتا ہے نیچے کوئی چور گھسا ہے یا پھر کوئی اور ہی کالا منہ کر رہا ہے۔ سیڑھیوں پر چودھری حشمت کے بھاری قدموں کی آواز اور ٹارچ کی روشنی نیچے آتی محسوس ہوئی۔ حماد نے جیسے ہی دیکھا کہ اس کی اپنی ماں اور ابا نیچے آ رہے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایمن کو وہیں چھوڑ کر صحن کی عقبی دیوار پھلانگ کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ ایمن کی ٹانگیں جواب دے گئیں۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونے لگی۔ باجی، مجھے بچا لیں، ابا جی مجھے جان سے مار دیں گے، تائی امی میرا جینا حرام کر دیں گی، خدا کے لیے مجھے بچا لیں باجی۔ ایمن نے ردا کے پاؤں پکڑ لیے، اس کی آنکھوں سے خوف کے آنسو بہہ رہے تھے۔ ردا کا دماغ معاف ہو چکا تھا۔
سیڑھیوں سے چودھری حشمت ہاتھ میں اپنی بھاری لاٹھی لیے طائی فرخندہ اور 2 ملازمین کے ساتھ نیچے اتر رہے تھے۔ روشنی تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ردا نے ایک لمحے کے لیے اپنی روتی ہوئی معصوم بہن کو دیکھا جس کا مستقبل اور زندگی چند سیکنڈز میں تباہ ہونے والی تھی۔ اس نے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے امن کو زور سے دھکا دے کر گھنے درخت کے پیچھے گہرے اندھیرے میں چھپا دیا اور خود روشنی کے عین سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس بدقسمت لمحے حویلی کے بیرونی گیٹ سے شاہمیر داخل ہوا۔ وہ اپنے دوست زین کے گھر لیٹ نائٹ اسٹڈی ختم کر کے لوٹا تھا، اس بات سے بالکل بے خبر کہ حویلی کے اندر کیا طوفان کھڑا ہو چکا ہے۔ چودھری حشمت نے جیسے ہی ٹارچ کی تیز روشنی ماری، سامنے ردا کھڑی تھی اور چند قدم کے فاصلے پر معصوم حیران کھڑا شاہمیر۔ ردا، تم آدھی رات کو یہاں کیا کر رہی ہو؟ چودھری حشمت کی آواز میں غصے کی گرج تھی۔ ان کی نظر ردا کے پریشان چہرے اور پھر سامنے کھڑے شاہمیر پر پڑی۔ طائی فرخندہ نے موقع پاتے ہی تالیاں بجائیں۔ ہائے اللہ، میں نہ کہتی تھی چودھری صاحب دیکھ لیں اپنی چہیتی کے لچھن۔ اور یہ شاہمیر، اس کو آپ نے سر پر چڑھا رکھا تھا، آج اس نے آپ کی غیرت کا جنازہ نکال دیا۔ خاموش فرخندہ، چودھری حشمت نے دھاڑتے ہوئے شاہمیر کی طرف قدم بڑھائے۔ شاہمیر، یہ کیا بے حدگی ہے؟ تم آدھی رات کو میری بیٹی کے ساتھ یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاہمیر، جو ردا کو دلی دل میں اپنی کائنات مانتا تھا اور جس نے ہمیشہ ردا کو ایک پاکیزہ خواب کی طرح دور سے دیکھا تھا، اس اچانک الزام پر وہ بالکل گونگا ہو کر رہ گیا۔ تایا ابو، خدا کی قسم، میں تو ابھی ابھی گیٹ سے اندر آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم ردا یہاں کیوں کھڑی ہے۔ شاہمیر نے اپنی بے گناہی کی صفائی دینی چاہی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا، ردا نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے سب سے بڑا جھوٹ بول دیا۔ نہیں ابا جی، شاہمیر جھوٹ بول رہے ہیں۔ ردا کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس نے اپنے لہجے کو مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ یہ مجھ سے ہی ملنے آئے تھے، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور اکثر رات کو یہیں ملتے ہیں۔ شاہمیر کے پاؤں تلے سے جیسے زمین ہی نکل گئی۔ اس نے تڑپ کر ردا کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں شدید صدمہ اور ناقابل یقین دکھ تھا۔ ردا، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے کب تم سے؟ بس اپنی زبان بند رکھو بدبخت انسان۔ چودھری حشمت کا چہرہ غصے سے بالکل سیاہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنی بھاری لاٹھی پوری قوت سے شاہمیر کے کندھے پر ماری۔ شاہمیر درد کی شدت سے کر رہا اٹھا مگر اس کی نظریں اب بھی ردا کے چہرے پر جمی تھیں جو سر جھکائے خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ چودھری حشمت کے گھر میں گناہ کی گنجائش ہو سکتی ہے؟ لیکن بے غیرتی کی سزا صرف موت ہوتی ہے۔ لیکن میں اپنے بھائی کی مری ہوئی روح کو جواب دہ ہوں، اس لیے اپنے ہاتھ تمہارے خون سے کالے نہیں کروں گا۔ چودھری حشمت نے ہانپتے ہوئے اپنے ملازم کو حکم دیا، جاؤ اسی وقت مسجد سے مولوی صاحب کو اٹھا کر لاؤ اور شاہمیر کی ماں زہرا کو بھی جگا کر لاؤ۔ دیکھیے اس کا بیٹا ہماری غیرت کا کیا سودا کر رہا تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے کے اندر چودھری ہاؤس کا وہ صحن کسی مقتل کا منظر پیش کر رہا تھا۔ بیگم زہرا روتی ہوئی چودھری حشمت کے آگے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ بھائی صاحب، میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، یہ ضرور کوئی غلط فہمی ہے۔ شاہمیر سچ کہہ رہا ہے، وہ تو ابھی باہر سے آیا ہے۔ تمہارا بیٹا خود کہہ رہا ہے کہ وہ سچ ہے اور میری بیٹی نے خود اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے۔ زہرا، اب بات بڑھ گئی تو پورے شہر میں تھو تھو ہوگی، چودھری حشمت نے سرد لہجے میں کہا۔ مولوی صاحب کے سامنے نکاح کا رجسٹر رکھا گیا۔ فضا میں صرف بیگم زہرا کے رونے کی اور طائی فرخندہ کی زہریلی سرگوشیوں کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ردا نے لرزتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا کہ اس نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے ایک بے گناہ انسان کو بلی کا بکرا بنا دیا، مگر اب پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب باری شاہمیر کی آئی تو مولوی صاحب نے پوچھا، شاہمیر ولد چودھری اصغر، کیا آپ کو ردا چودھری اپنے نکاح میں قبول ہے؟ شاہمیر چند لمحے بالکل ساکت رہا۔ اس نے ایک نظر اپنی روتی ہوئی بے بس ماں پر ڈالی اور پھر ردا کی طرف دیکھا جس نے اس کی طرف دیکھنے کی ہمت تک نہیں کی تھی۔ شاہمیر نے محسوس کر لیا تھا کہ ردا نے اسے کسی بہت بڑے کھیل میں استعمال کیا ہے۔ اس کی عزت، اس کا مان، اس کی وہ پاکیزہ محبت جو وہ ردا کے لیے دل میں چھپائے بیٹھا تھا، سب ایک سیکنڈ میں خاک میں مل چکے تھے۔ اس نے گہرا سانس لیا، اپنے اندر کی سسکی کو روکا اور نہایت مضبوط مگر سرد آواز میں کہا، قبول ہے۔ اس نے قلم اٹھایا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے دستخط کر دیے۔ نکاح کے الفاظ فضا میں گونجتے ہی چودھری حشمت نے اپنی لاٹھی شاہمیر کی طرف سیدھی کی اور نفرت سے تھوکا۔ نکاح ہو گیا، میری بیٹی کا داغ چھپ گیا، لیکن اب سنو شاہمیر، تم چودھری حشمت کے خاندان کے لیے مر چکے ہو۔ اسی وقت، اسی لمحے میرے گھر سے نکل جاؤ۔
تمہارا سایہ بھی میری حویلی پر نہیں پڑنا چاہیے، اور اگر دوبارہ تم نے اس شہر کا رخ کیا یا ردا کے قریب آنے کی کوشش کی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، نکل جاؤ یہاں سے۔ شاہ میر نے اپنے تایا کے ان ذلت آمیز الفاظ کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کے چہرے پر اب صدمے کی جگہ ایک عجیب خوفناک پتھریلا پن آ چکا تھا۔ وہ اٹھا، اس نے روتی ہوئی ماں کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر مڑ کر ردا کی طرف دیکھا۔ وہ نظر ردا کی روح کو اندر تک کانپنے پر مجبور کر گئی۔ اس نظر میں کوئی التجا نہیں تھی، کوئی صفائی نہیں تھی، بلکہ اس میں ایک ایسی شدید زہریلی نفرت اور حقارت تھی جس نے ردا کو احساس دلایا کہ اس نے دنیا کے سب سے خطرناک انسان کو اپنا دشمن بنا لیا ہے۔ شاہ میر نے ردا کو اس حقارت سے دیکھا جیسے وہ دنیا کی سب سے غلیظ مخلوق ہو، اور پھر وہ بنا کوئی لفظ بولے رات کے اس گہرے اندھیرے میں حویلی کا بھاری گیٹ پار کر کے ہمیشہ کے لیے چلا گیا۔ اور اب موجودہ وقت کی تلخ حقیقت نے ردا کو ایک دم اپنی گرفت میں لیا۔ شاہ میر کی نفرت، اس کا انداز ردا کے لیے ایک نیا امتحان بن چکی تھی۔ اگلی صبح چودھری ہاؤس کا دالان سورج کی تیز روشنی میں نہایا ہوا تھا، مگر حویلی کے ڈائننگ ہال کے اندر کا ماحول کسی سرد خانے کی طرح منجمد تھا۔ رات بھر ردا کی آنکھوں میں نیند کا ایک جھونکا بھی نہیں آیا تھا۔ شاہ میر کی وہ سلگتی ہوئی آنکھیں، اس کی گرم سانسیں اور اس کے بازو پر شاہ میر کی گرفت کا وہ درد ردا کو بار بار چونکا رہا تھا۔ اس نے اپنے لون کے دوپٹے کو کلائی پر اچھی طرح لپیٹ رکھا تھا تاکہ رات کو پڑنے والے نیل نشان کسی کو نظر نہ آئے۔ ناشتے کی میز سج چکی تھی۔ چودھری حشمت صاحب میز کے سرہانے اپنی مخصوص مغرور نشست پر براجمان تھے۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سختی تھی۔ طائی فرخندہ چائے کا کپ ہاتھ میں لیے عجیب سی نظروں سے ردا کو دیکھ رہی تھی، جو کانپتے ہاتھوں سے پراٹھے ٹرے میں رکھ رہی تھی۔ ایمن بھی میز کے ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف اور جرم کا احساس صاف نمایاں تھا۔ طائی فرخندہ نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور روایتی زہریلے انداز میں گلا صاف کرتے ہوئے ردا پر طنز کے تیر چلانا شروع کر دیے۔ ارے ردا، ذرا مکھن تو ادھر بڑھانا۔ ویسے رات کو تمہارا وہ نام نہاد شوہر 1 سال بعد لوٹ ہی آیا، سنا ہے بڑے ٹھاٹ باٹ سے آیا ہے۔ طائی فرخندہ نے چہرہ بگاڑ کر چودھری حشمت کی طرف دیکھا۔ لیکن چودھری صاحب، جو داغ اس نے اس خاندان پر لگایا تھا کیا وہ اتنی آسانی سے دھل جائے گا؟ ردا بی بی، اب تمہارے نخرے اور عیش ختم ہونے والے ہیں۔ اب تو شوہر آ گیا ہے، اب دیکھتی ہوں کیسے اس حویلی میں راج کرتی ہو۔ ردا نے ماں کی بات سن کر اپنے لب بھینچ لیے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ کیا جواب دیتی؟ اس کا مجرم تو خود اس کے سامنے بیٹھا تھا، مگر وہ سچ بول نہیں سکتی تھی۔ فرخندہ، صبح صبح ناشتے کی میز پر زہر اگلنا بند کرو۔ چودھری حشمت نے اپنی بھاری آواز میں فرخندہ کو ٹوکا، مگر ان کا رخ ردا کی طرف گھوما۔ شاہ میر اگر واپس آیا ہے تو وہ یہ نہ بھولے کہ وہ اس گھر کا مجرم ہے۔ وہ یہاں زیادہ دن نہیں رک سکتا۔ میں نے اسے صرف زہرا کی وجہ سے رات رکنے کی اجازت دی تھی۔ ایمن نے ڈرتے ڈرتے اپنی بڑی بہن ردا کی طرف دیکھا، جو خاموشی سے سائڈ پر کھڑی ابا کے لیے انڈا پلیٹ میں نکال رہی تھی۔ پورے ہال میں چمچوں کے ٹکرانے کی آوازیں آ رہی تھیں کہ اچانک حویلی کے مرکزی دالان میں بھاری قدموں کی آواز گونجی۔ سب کے ہاتھ وہیں رک گئے۔ ڈائننگ ہال کے بڑے لکڑی کے دروازے پر 2 سائے نمودار ہوئے۔ شاہ میر داخل ہوا اور اس کے ساتھ اس کا کزن اور بزنس پارٹنر زین تھا۔ شاہ میر کا انداز ایسا تھا کہ دیکھنے والے کی سانسیں رک جائیں۔ وہ گہرے نیوی بلو رنگ کے برانڈڈ 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا۔ اس کے بال نفاست سے سیٹ تھے، کلائی پر برانڈڈ گھڑی چمک رہی تھی، اور اس کے چہرے پر وہ پرانا عجز یا خوف دور دور تک نہیں تھا۔ اب اس کے چہرے پر ایک کامیاب اور بااثر بزنس مین کا غرور اور جلال تھا۔ اس کی شخصیت سے جھلکتی ہوئی طاقت پورے کمرے پر حاوی ہو گئی۔ ردا نے جیسے ہی اسے دیکھا، اس کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ میں گرا۔ رات کا وہ خوفناک منظر اس کے دماغ میں گھوم گیا۔ شاہ میر نے ہال میں داخل ہوتے ہی ایک سرسری سرد نظر ردا پر ڈالی اور پھر چودھری حشمت کی طرف بڑھا۔ طائی فرخندہ کی آنکھیں شاہ میر کا یہ بدلا ہوا امیرانہ روپ دیکھ کر حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ وہ جو اسے ایک یتیم اور کنگال سمجھ کر تانے دے رہی تھیں، اب اس کے سوٹ کی قیمت کا اندازہ بھی نہیں لگا پا رہی تھیں۔ السلام علیکم، زین نے دھیمی آواز میں سلام کیا، مگر شاہ میر بالکل خاموش رہا۔ وہ چودھری حشمت کے سامنے آ کر رک گیا۔ چودھری حشمت نے اپنی انا کے تحت شاہ میر کو دباؤ میں لانے کے لیے سخت لہجے میں کہا، تو تم آ گئے شاہ میر؟ میں امید کر رہا تھا کہ تم صبح کا سورج نکلنے سے پہلے ہی اس حویلی سے رخصت ہو جاؤ گے۔ تم یہ بھول رہے ہو کہ 1 سال پہلے تم یہاں سے کس حال میں گئے تھے؟ شاہ میر کے لبوں پر ایک دل فریب مگر انتہائی سرد مسکراہٹ ابھری۔
اس نے چودھری حشمت کے سامنے سر جھکانے یا ڈرنے کے بجائے اپنے دونوں ہاتھ اپنی پتلون کی جیبوں میں ڈالے اور چودھری حشمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر برابری کی سطح پر بات شروع کی۔ چودھری حشمت صاحب، میں کچھ بھی نہیں بھولا۔ شاہ میر کی آواز میں وہ روب اور کھنک تھی جس نے چودھری حشمت کو بھی اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ 1 سال پہلے میں اس حویلی سے ننگے پاؤں بے گناہ اور ذلیل ہو کر نکلا تھا، کیونکہ اس وقت میرے پاس صرف میرا سچ تھا، طاقت نہیں تھی۔ لیکن آج میں یہاں اس لاچار شاہ میر کی حیثیت سے نہیں کھڑا۔ آج شاہ میر انڈسٹریز اس ملک کی ٹاپ کمپنیوں میں شمار ہوتی ہے، اور جس شہر میں آپ کا یہ چودھری ہاؤس ہے، اس آدھے شہر کی زمینیں اب میرے نام پر ہیں۔ یہ سن کر طائف فرخندہ کا چہرہ ایک دم اتر گیا، جیسے کسی نے ان پر ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ ان کا بیٹا حماد، جو شاہ میر کو حقیر سمجھتا تھا، اب شاہ میر کے سامنے کچھ بھی نہیں تھا۔ چودھری حشمت کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ اپنی کرسی سے کھڑے ہو گئے۔ شاہ میر، تم اپنی دولت کی گرمی مجھے مت دکھاؤ۔ تم اب بھی میری بیٹی کے گنہگار ہو۔ شاہ میر نے گہرا سانس لیا اور اس کی نظریں گھوم کر ردا پر جم گئیں، جو خوف سے لرز رہی تھی۔ شاہ میر کے لہجے میں چھپا طنز ردا کے دل کو چھید گیا۔ گنہگار کون ہے اور کون نہیں، یہ فیصلہ تو وقت کرے گا۔ میں یہاں آپ سے کوئی رشتہ بحال کرنے یا معافی مانگنے نہیں آیا۔ میں یہاں صرف چند دن کے لیے اپنے بزنس کے سلسلے میں آیا ہوں، اور چونکہ میری ماں اس حویلی میں رہتی ہے، اس لیے میں یہاں رکا۔ شاہ میر نے چودھری حشمت کے چہرے پر پھیلی حیرت کو انجوائے کرتے ہوئے اپنا آخری اور سب سے بڑا بم پھوڑا۔ اور ہاں چودھری صاحب، ایک بات کان کھول کر سن لیں۔ میں جب یہاں سے چند دن بعد واپس شہر جاؤں گا تو اپنی بیوی ردا کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ الفاظ ڈائننگ ہال میں کسی دھماکے کی طرح گونجے۔ ردا کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے خوفزدہ نظروں سے شاہ میر کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں رات کی وہ دھمکی گونج اٹھی۔ وہ جانتی تھی کہ شاہ میر اسے محبت سے نہیں بلکہ بدلہ لینے کے لیے، اپنی نفرت کے جہنم میں جلانے کے لیے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہے۔ طائف فرخندہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ کیا ردا کو؟ لیکن شاہ میر نے طائف فرخندہ کو بات پوری کرنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ اس نے زین کی طرف اشارہ کیا اور مڑتے ہوئے انتہائی سرد اور حتمی لہجے میں کہا، وہ میرے نکاح میں ہے چودھری صاحب، اور اب میری حیثیت اسے اس حویلی کے اس گھٹن زدہ ماحول سے کہیں زیادہ بہتر اور شاہانہ زندگی دینے کی ہے۔ اگر آپ روک سکتے ہیں تو روک کر دیکھ لیں۔ شاہ میر بنا ناشتہ کیے اپنے پورے جاہو جلال کے ساتھ گھوما اور ہال سے باہر نکل گیا، جبکہ زین اس کے پیچھے چل دیا۔ ڈائننگ ہال میں اب صرف ردا کے رونے کی دبی دبی سسکیاں اور چودھری حشمت کی بے بسی کی خاموشی باقی رہ گئی تھی۔ ناشتے کی میز پر جو زلزلہ آیا تھا، اس کے بعد حویلی کی فضا ردا کے لیے بالکل ناقابل برداشت ہو چکی تھی۔ شاہ میر کا وہ اعلان کہ وہ اسے اپنے ساتھ لے جائے گا، ردا کے سر پر کسی جلتی ہوئی تلوار کی طرح لٹک رہا تھا۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ شاہ میر اسے کوئی سکھ دینے نہیں بلکہ 1 سال کی ذلت کا حساب برابر کرنے کے لیے اسے جہنم میں لے جانا چاہتا ہے، جہاں صرف اس کی نفرت راج کرتی تھی۔ ردا نے اپنے آنسو پونچھے اور تیز قدموں سے حویلی کے پچھلے دالان کی طرف بڑھی، جہاں ایمن کا کمرہ تھا۔ اس وقت دالان بالکل سنسان تھا۔ دوپہر کی کچی دھوپ اینٹوں پر پھیل رہی تھی۔ ردا نے بغیر دستک دیے ایمن کے کمرے کا بھاری لکڑی کا دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو کر اسے پیچھے سے زور سے بند کر دیا۔ ایمن بیڈ پر بیٹھی اپنے عروسی جوڑے کی ڈیزائن دیکھ رہی تھی۔ ردا کو اس طرح اچانک غصے اور روتے ہوئے اندر داخل ہوتے دیکھ کر وہ بری طرح چونک گئی۔ باجی، کیا ہوا؟ آپ اس طرح؟ ایمن نے ڈرتے ہوئے پوچھا۔ اب بس ہو گئی ہے ایمن، اب میری ہمت جواب دے گئی ہے، ردا نے تڑپ کر کہا۔ اس کی آواز میں ضبط کا بندھن ٹوٹ چکا تھا اور آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے تھے۔ وہ ایمن کے بالکل قریب آئی اور اس کے دونوں کندھے پکڑ کر جھنجھوڑ دیے۔ تمہاری وجہ سے، صرف تمہاری اس ایک رات کی نادانی اور بزدلی کی وجہ سے میری زندگی جہنم بن چکی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں آج ناشتے کی میز پر شاہ میر نے کیا کہا؟ وہ مجھے یہاں سے لے جانے آیا ہے، وہ مجھ سے بدلہ لینے آیا ہے۔ ایمن، اس کی آنکھوں میں میرے لیے صرف اور صرف وحشیانہ نفرت ہے۔ وہ مجھے زندہ جلا دے گا۔ ایمن نے گھبرا کر ردا کا ہاتھ اپنے کندھوں سے ہٹایا۔ باجی، خدا کے لیے آہستہ بولیں، کوئی سن لے گا۔ میں کیا کروں اس میں؟ تم کیا کرو؟ ردا نے طنز سے ہنستے ہوئے کہا، جس میں درد کا طوفان چھپا تھا۔ تم سچ بتاؤ گی ایمن؟ تم ابا جی کے سامنے جاؤ، طائف فرخندہ کے سامنے جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ 1 سال پہلے اس رات صحن میں شاہ میر نہیں بلکہ حماد تمہارے ساتھ تھا۔ انہیں بتاؤ کہ شاہ میر بالکل بے گناہ تھا
اور میں نے صرف تمہاری جان اور عزت بچانے کے لیے اپنی زندگی کا جوا کھیلا تھا اور شاہ کا نام لیا تھا۔ تم اب خود غرض کیوں بن رہی ہو؟ ریدا کی یہ بات سنتے ہی ایمن کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے شدید خوف ابھر آیا۔ وہ خود غرضی کی حد تک اپنی زندگی کو بچانے کے چکر میں تھی۔ وہ ریدا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر رونے لگی۔ نہیں باجی، خدا کے لیے ایسا مت کیجیے گا، میری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ایمن نے روتے ہوئے انتہائی خود غرضانہ لہجے میں کہا، آپ جانتی ہیں کہ کتنی مشکلوں کے بعد حماد کے ساتھ میرا رشتہ طے ہوا ہے۔ اگلے مہینے میری شادی ہے۔ اگر ابا جی کو اب پتہ چلا کہ میں 1 سال پہلے حماد سے چھپ کر ملتی تھی تو ابا جی مجھے گولی مار دیں گے اور یہ شادی اس وقت توڑ دیں گے اور پورے شہر میں میری بدنامی ہو جائے گی۔ میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی باجی۔ تو کیا میں قابل ہوں؟ ریدا نے پکار کر کہا۔ اس کا دل اپنی سگی بہن کی اس خود غرضی پر خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میری زندگی کی کوئی قیمت نہیں۔ میں نے تمہاری خاطر بدنامی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا، ایک ایسے انسان سے نکاح کیا جو مجھ سے شدید نفرت کرتا ہے، اور اب میں اس کے رحم و کرم پر اس کے ساتھ چلی جاؤں؟ ایمن نے ریدا کے پیر پکڑ لیے۔ باجی، آپ تو مجھ سے پیار کرتی ہیں نا؟ آپ نے تب بھی مجھے بچایا تھا، اب بھی بچا لیں۔ شامیر بھائی اب بہت امیر ہو چکے ہیں، وہ آپ کو ماریں گے تو نہیں نا؟ وہ آپ کو محل میں رکھیں گے، لیکن اگر میرا سچ سامنے آئے تو میرا مقتل سچ جائے گا۔ خدا کے لیے اپنی اس چھوٹی بہن پر رحم کریں۔ خاموش رہیں باجی، پلیز خاموش رہیں۔ ایمن کی سسکیاں اور اس کی بزدلانہ التجائیں ریدا کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھیں۔ ریدا نے گہرا تھکا ہوا سانس لیا۔ اس کی بہن کی محبت ایک بار پھر اس کے اپنے نصیب پر بھاری پڑ گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنے پیر ایمن کی گرفت سے چھڑائے۔ اس کا چہرہ بالکل سپاٹ ہو چکا تھا، جیسے اس نے اپنی تقدیر کے اس اندھیرے کو لکھے کو قبول کر لیا ہو۔ ٹھیک ہے ایمن، ریدا کی آواز مرجھا چکی تھی، میں خاموش رہوں گی۔ میں نے 1 سال پہلے تمہیں زندگی دی تھی، آج میں اپنے بچے کچے وجود کو بھی تمہاری خوشیوں کی قربان گاہ پر قربان کرتی ہوں۔ شامیر جو بھی سزا مجھے دے گا میں کاٹ لوں گی۔ اب تم مت رونا۔ ریدا مڑی اور کانپتے قدموں سے دروازے کی طرف بڑھنے لگی، لیکن وہ دونوں بہنیں اس بات سے بالکل بے خبر تھیں کہ اس بند کمرے کے عین باہر پچھلے دالان کے چوڑے اور پرانے ستون کی اوٹ میں ایک وجود کھڑا تھا جس کے پیروں تلے سے زمین سے رک چکی تھی۔ شاہمیر جو زین کے ساتھ حویلی کے پچھلے حصے سے اپنی کچھ پرانی فائلیں لینے آ رہا تھا، ریدا کی اونچی اور روتی ہوئی آواز سن کر یہیں رک گیا تھا۔ کمرے کی پرانی کھڑکی کے پٹ تھوڑے کھلے تھے، جہاں سے دونوں کی ایک ایک بات، ایک ایک لفظ اور ایمن کا اعتراف جرم صاف سنائی دے رہا تھا۔ شاہمیر کا پورا وجود ایک دم شل ہو کر رہ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت، صدمے اور ایک ناقابل بیان پشیمانی سے پھیل گئیں۔ وہ بے گناہ تھی۔ شامیر کے ذہن میں یہ جملہ کسی ایٹم بم کی طرح پھٹا۔ 1 سال، پورے 12 مہینے وہ جس لڑکی کو دنیا کی سب سے غلیظ، جھوٹی اور مکار عورت سمجھ کر اس کی یاد سے نفرت کرتا رہا، جس لڑکی سے بدلہ لینے کی آگ میں جل کر وہ دن رات محنت کر کے اتنا بڑا بزنس مین بنا، وہ لڑکی تو دراصل ایک فرشتہ نکلی۔ اس نے کسی افیئر کی وجہ سے نہیں، کسی گناہ کی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی معصوم اور بزدل بہن کی جان اور عزت کی خاطر اتنی بڑی بدنامی کا طوق اپنے گلے میں لٹکایا تھا۔ اس نے چودھری حشمت کے غیظ و غضب کا سامنا کیا، اور سب سے بڑھ کر اس نے شامیر کی اس زہریلی وحشیانہ نفرت کو خاموشی سے سہا، صرف اپنی بہن کی خاطر۔ شاہمیر کے سینے میں ایک شدید تڑپا دینے والا درد اٹھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے 1 سال پہلے اس نے ریدا پر تھوکا تھا، کیسے رات کو اس نے اس کا نازک بازو مروڑ کر اسے اپنی نفرت کا یقین دلایا تھا، اور وہ معصوم لڑکی اندر سے کتنی ٹوٹی ہوئی تھی مگر پھر بھی خاموش رہی۔ پشیمانی کی ایک ایسی لہر شاہمیر کے وجود میں دوڑی جس نے اس کے اندر کی بدلے کی تمام آگ کو سیکنڈوں میں بجھا دیا، اور اس بجھی ہوئی راکھ سے ایک ایسی شدید والہانہ اور بے پناہ محبت نے جنم لیا جس کی تپش شاہمیر نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ وہ ریدا جو کبھی اس کا خواب تھی، اب اس کی روح بن چکی تھی، ایک ایسی مقدس لڑکی جس کی حفاظت اب شاہمیر کو اپنی جان سے بڑھ کر کرنی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ریدا، شاہمیر نے دل میں تڑپ کر کہا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے۔ اس کا غصہ پچھتاوے کی چادر اوڑھ چکا تھا، اور اس کے دل نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب وہ ریدا کو دنیا کی ہر وہ خوشی دے گا جس کی وہ حقدار ہے، اور اس کی کلائی پر دیے گئے اپنے ہی نفرت کے نشانات کو وہ اپنی محبت کے لمس سے مٹائے گا۔ جب ریدا نے کمرے کا دروازہ کھولا تو شاہمیر تیزی سے ستون کے پیچھے مزید چھپ گیا، مگر اس کی نظریں ریدا کے اس روتے ہوئے زرد اور معصوم چہرے پر جم گئیں
جس میں اب شاہ میر کے لیے خوف نہیں بلکہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا مان چھپا تھا۔ شام کی چائے کے وقت چودھری ہاؤس کا مرکزی لاؤنج خاندانی مہمانوں اور قریبی رشتہ داروں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ ایمن کی شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری تھیں۔ اسی سلسلے میں طائف اور خندہ کی کچھ قریبی رشتہ دار خواتین بھی حویلی آئی ہوئی تھیں۔ ہر طرف ہنسی مذاق اور کپڑوں کے ڈیزائنز پر گفتگو چل رہی تھی، مگر اس رونق کے بیچوں بیچ ردا بالکل خاموش کھڑی تھی۔ وہ مہمانوں کے لیے چائے کی ٹرالی سے جائے لاؤنج میں داخل ہوئی تو اس کا سر روایتی حیا اور اندرونی خوف سے جھکا ہوا تھا۔ طائف اور خندہ صوفے پر نیم دراز تھیں۔ ان کی زہریلی نظریں مسلسل ردا کا پیچھا کر رہی تھیں۔ ناشتے کی میز پر شاہ میر نے جس طرح ان کی بولتی بند کی تھی، وہ خفت ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ وہ کوئی ایسا موقع تلاش کر رہی تھی جس سے نہ صرف ردا کی سب کے سامنے تذلیل ہو بلکہ شاہ میر کے دل میں ردا کے لیے جو بچا کچا مان ہے وہ بھی ختم ہو جائے۔ ردا نے جیسے ہی طائف اور خندہ کی سہیلی کے سامنے چائے کا کپ رکھا، تائی نے ایک گہرا سانس لیا اور جان بوجھ کر اونچی آواز میں بولی تاکہ لاؤنج میں بیٹھے تمام مہمان متوجہ ہو جائیں، ارے نصرت بیگم، دیکھ لو ہماری ردا کو کتنی سگڑ اور معصوم بن کر چائے پلا رہی ہے۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کے ماتھے پر ہمیشہ کے لیے لگ جاتے ہیں، چاہے وہ جتنا بھی مٹانے کی کوشش کر لے۔ طائف خندہ کی بات سن کر لاؤنج میں موجود خواتین کی گپ شپ یکدم رک گئی۔ ردا کے ہاتھ وہیں جم گئے۔ اس کا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ کیوں فرخندہ، کیا ہوا؟ خیر تو ہے؟ نصرت بیگم نے متجسس ہو کر پوچھا۔ خیر کہاں بھئی، طائف خندہ نے اپنے چہرے پر جھوٹی ہمدردی سجائی اور چودھری حشمت کی طرف دیکھا جو لاؤنج کے دوسرے کونے میں بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، مگر اب متوجہ ہو چکے تھے۔ میں تو بس یہ سوچ کر کڑتی ہوں کہ اب شاہ میر اتنا بڑا بزنس مین بن گیا ہے، اتنی بڑی کمپنیوں کا مالک ہے، اس کی دنیا ہی بدل گئی ہے۔ اب وہ اس بیچاری ریدا کو اپنے ساتھ شہر لے جانے کا کہہ تو رہا ہے، مگر چودھری صاحب آپ خود سوچیں، بڑے شہر کے بڑے لوگوں میں جب وہ اٹھے بیٹھے گا تو کیا لوگ اس سے ردا کے ماضی کے بارے میں نہیں پوچھیں گے؟ ردا کا چہرہ خوف اور شرمندگی سے بالکل سفید پڑ گیا۔ اس کی آنکھوں سے گرم آنسو ٹپک کر اس کے دوپٹے پر گرنے لگے۔ وہ وہیں سر جھکائے مجرموں کی طرح کھڑی ہو گئی۔ طائف اور خندہ کا وار بہت گہرا اور زہریلا تھا۔ وہ ردا کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہی تھی۔ 1 سال پہلے اس رات جو کالا منہ ردا نے کیا تھا، وہ بدنامی کا طوق اس نے اس حویلی کے گلے میں ڈالا تھا، وہ بات بھلا کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟ طائف اور خندہ نے زہر اگلتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ جس لڑکی کا کردار ہی داغدار ہو، جو شادی سے پہلے راتوں کو کزن سے چھپ چھپ کر ملتی پکڑی جائے، وہ کسی بڑے بزنس مین کی عزت کیسے بن سکتی ہے؟ شاہ میر تو اپنی شرافت اور خاندانی دباؤ میں اسے لے جا رہا ہے، ورنہ ردا کی کیا اوقات کہ وہ… بس کیجیے طائمی۔ ایک ایسی کڑکدار، رعبدار اور بھاری آواز لاؤنج کے دروازے پر گونجی کہ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ طائف اور خندہ کے منہ سے نکلتے ہوئے الفاظ ان کے حلق میں ہی پھنس کر رہ گئے۔ سب نے چونک کر دیکھا۔ شاہ میر لاؤنج کے دہانے پر کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ تھا، مگر اس کی آنکھوں میں اب ردا کے لیے نفرت نہیں بلکہ ایک چٹان جیسا تحفظ تھا۔ وہ تیز پراعتماد قدم اٹھاتا ہوا مہمانوں کے مجمع کو چیر کر سیدھا ردا کے پاس آیا۔ سب کی حیرت اور صدمے کی انتہا نہ رہی جب شاہ میر نے سب کے سامنے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ردا کا کانپتا ہوا نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں تھام لیا۔ ردا نے چونک کر اپنی روتی ہوئی آنکھیں اٹھائیں اور شاہ میر کو دیکھا۔ اس کے ہاتھ پر شاہ میر کے لمس کی گرمی کسی نیلے نشان کو مٹانے والے مرہم جیسی تھی۔ شاہ میر نے ردا کے ہاتھ پر اپنی گرفت کو مزید مضبوط کیا، جیسے وہ پوری دنیا کو بتا رہا ہو کہ یہ لڑکی اب اکیلی نہیں ہے۔ شاہ میر نے گھوم کر طائف اور خندہ پر اپنی جلاد صفت نگاہیں گاڑ دیں۔ اس کا لہجہ برف سے زیادہ سرد اور تلوار سے زیادہ تیز تھا۔ تائی امی، آج کے بعد اگر آپ کی زبان سے ردا کے خلاف ایک لفظ بھی نکلا تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ آپ میری تائی ہیں یا اس گھر کی بڑی ہیں۔ شاہ میر کی آواز پورے لاؤنج میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ ماضی جو بھی تھا، ردا میری عزت ہے اور میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی میں اب برداشت نہیں کروں گا۔ طائف اور خندہ کا چہرہ بری طرح اتر گیا۔ ان کی بزدلی اب ان کے چہرے پر عیاں تھی۔ وہ صوفے پر دھنس کر رہ گئیں۔ وہاں بیٹھے مہمان حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ شاہ میر یہیں نہیں رکا۔ اس نے ردا کا ہاتھ تھامے ہوئے اپنا رخ چودھری حشمت کی طرف کیا، جو حیرت اور صدمے سے اپنے بھتیجے کا یہ روپ دیکھ رہے تھے۔ چودھری حشمت صاحب، 1 سال پہلے آپ نے جس لڑکی کو گنہگار سمجھ کر زبردستی میرے نکاح میں دیا تھا، آج میں سب کے سامنے یہ اعلان کر رہا ہوں کہ وہ میرا سب سے خوبصورت نصیب ہے۔
ردا نے ماضی میں جو بھی دکھ جھیلے، اس حویلی میں اسے جتنے بھی تانے دیے گئے، میں ان سب کا حساب چکاؤں گا۔ میں ردا کو دنیا کی ہر وہ خوشی دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ اسے ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ شاہ میر کے لہجے کا یہ مان، یہ سچائی اتنی طاقتور تھی کہ چودھری حشمت بھی اپنی جگہ ساکت رہ گئے اور کوئی جواب نہ دے سکے۔ ردا حیرت سے ششدر اور بے پناہ جذبات کے عالم میں شاہ میر کے اس بدلتے ہوئے روپ کو دیکھ رہی تھی۔ یہ وہ شاہ میر نہیں تھا جو کل رات اسے نفرت سے مروڑ رہا تھا، یہ تو اس کی ڈھال بن کر کھڑا تھا، جو اس کے گناہوں کا نہیں بلکہ اس کی عزت کا محافظ بن چکا تھا۔ ردا کے دل کے اندر جو خوف کا ایک پورا پہاڑ 12 مہینوں سے جمع ہوا تھا، وہ شاہ میر کے اس ایک لمس اور ان الفاظ کی گرمی سے آہستہ آہستہ پگھلنے لگا۔ اس کے دل سے شاہ میر کا خوف ہمیشہ کے لیے ختم ہو رہا تھا، اور اس خوف کی جگہ اب ایک بے پناہ عزت مان اور ایک گہری پاکیزہ محبت لے رہی تھی۔ ردا نے محسوس کیا کہ اب وہ اکیلی نہیں ہے، اب اس کا شوہر، اس کا شاہ میر اس کا ساتھ کھڑا تھا، اور طائف فرخندہ کی اس ہولناک ہار پر حویلی کا ہر کونا گواہ بن چکا تھا، چونکہ شاہ میر نے ردا کو اپنی پناہ میں لے لیا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا جب چودھری ہاؤس کی تمام تلخ یادوں، تانوں اور سازشوں کو ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوڑ کر شاہ میر ردا کو رخصت کر کے شہر میں واقع اپنے نئے اور شاندار بنگلے میں لے آیا تھا۔ یہ گھر شاہ میر نے خاص طور پر ردا کے لیے بنوایا تھا، ایک ایسا آشیانہ جہاں ماضی کے سایوں کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ مرکزی بیڈ روم کا بھاری دروازہ کھلا تو ردا کے قدموں کی آہٹ کے ساتھ ہی عود اور موتیے کی بھینی بھینی خوشبو نے اس کا استقبال کیا۔ پورا کمرہ نہایت نفاست اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سفید پردے، مدھم زرد لائٹس کی رومانوی روشنی اور بیڈ پر بکھری گلاب کی تازہ پتیاں فضا کو معطر کر رہی تھیں۔ ردا جو گہرے سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس تھی، بیڈ کے ایک کنارے پر آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا چہرہ شرم و حیا سے گلابی ہو رہا تھا اور دل میں اب بھی ایک ہلکی سی ہچکچاہٹ اور گھبراہٹ موجود تھی۔ وہ بار بار اپنی کلائی پر لپٹے دوپٹے کو درست کر رہی تھی جہاں کبھی خوف کا بسیرا تھا۔ کچھ ہی دیر میں دروازہ ہلکے سے گھوما اور شاہ میر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے اپنی کالی شیروانی اتار کر سائڈ پر رکھ دی تھی اور اب وہ صرف سفید کڑکدار کرتے میں ملبوس تھا۔ اس کا وہ مغرور اور سخت چہرہ جو دنیا کے لیے ایک بے رحم بزنس مین کا تھا، ردا کو دیکھتے ہی موم کی طرح پگھل گیا۔ اس کی آنکھوں میں ردا کے لیے بے پناہ تڑپ، والہانہ پن اور گہرا احترام صاف جھلک رہا تھا۔ شاہ میر نے دبے قدموں اس کے قریب آ کر صوفے کے بجائے ردا کے بالکل سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھنا پسند کیا۔ ردا نے چونک کر اپنی لرزتی ہوئی پلکیں اٹھائیں تو شاہ میر کو اپنے سامنے اس عاجزانہ انداز میں پا کر وہ مزید ہچکچائی اور پیچھے ہٹنے لگی، مگر شاہ میر نے نہایت نرمی اور محبت سے ردا کے دونوں نازک مہندی رچے ہاتھوں کو اپنے بڑے اور گرم ہاتھوں کے حصار میں لے لیا۔ اس کا یہ لمس اتنا پاکیزہ اور محفوظ تھا کہ ردا کا سارا وجود ایک پل میں پرسکون ہو گیا۔ شاہ میر، آپ نیچے کیوں؟ ردا کے لبوں سے دھیمی سی آواز نکلی۔ شاہ میر نے ردا کے ہاتھوں کو چوما اور اپنی آنکھوں سے لگایا۔ اس کی آنکھوں کے گوشے نم ہو چکے تھے، جن میں 1 سال کے پچھتاوے کے آنسو تیر رہے تھے۔ ردا، میری پاکیزہ ردا۔ شاہ میر کی آواز جذبات کی شدت سے لرز رہی تھی۔ میں ایمن اور تمہاری گفتگو اس دن کمرے کے باہر سن چکا تھا ردا۔ مجھے سب معلوم ہو چکا ہے کہ 1 سال پہلے اس منحوس رات کو کیا ہوا تھا۔ یہ سنتے ہی ردا کے سانس جیسے ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ اس نے ششدر رہ کر شاہ میر کے چہرے کو دیکھا۔ شاہ میر نے گہرا سانس لیا اور اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے اعتراف کیا، مجھے معاف کر دو ردا کہ میں نے پورے 12 مہینے تم سے شدید نفرت کی، تمہارے بارے میں غلط سوچا اور تمہیں سزا دینے کے لیے بدلے کی آگ میں جلتا رہا، جبکہ تم تو ایک فرشتہ نکلی، تم تو قربانی کی مورت نکلی۔ تم نے اپنی سگی بہن کی عزت اور جان بچانے کے لیے اپنی پوری زندگی اپنی بدنامی کا سودا کر کے داؤ پر لگا دی، اور مجھ جیسے بدگمان انسان کی نفرت کو خاموشی سے سہتی رہی۔ شاہ میر کے چہرے پر پشیمانی اور محبت کا یہ انوکھا امتزاج دیکھ کر ردا کے دل پر لگا ہر زخم جیسے سیکنڈوں میں بھر گیا۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے، سکون اور تشکر کے گرم آنسو ٹوٹ کر بہنے لگے، جو اس کے گالوں پر لگی سرخ مخملی رنگت کو مزید نکھارنے لگے۔ اس کے اندر کا آخری خوف، وہ سال بھر کا درد اور وہ گھٹن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کافور ہو گئی۔ میں نے کبھی آپ سے نفرت نہیں کی تھی شاہ میر۔ ردا نے روتے ہوئے سسکیاں لیں۔ اس کی آواز میں اب کوئی ڈر نہیں تھا،
میری مجبوری تھی، اگر میں اس رات سچ بول دیتی تو ابا جی ایمن کو زندہ نہ چھوڑتے۔ مجھے معلوم تھا کہ میں آپ کے ساتھ بہت بڑا ظلم کر رہی ہوں، اس لیے میں آپ کی دی ہوئی ہر سزا کاٹنے کے لیے تیار تھی۔ اب کوئی سزا نہیں ہوگی ردا، اور نہ ہی کبھی تمہاری آنکھوں میں کوئی آنسو آئے گا، شاہمیر نے تڑپ کر کہا۔ وہ اٹھا اور بیڈ پر ردا کے بالکل برابر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے مضبوط اور چوڑے ہاتھوں سے ردا کے چہرے کو تھاما اور اس کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو اپنے انگوٹھوں سے نہایت نرمی سے پہنچا۔ جس شاہمیر نے تم سے نفرت کی تھی وہ مر چکا ہے ردا۔ اب تمہارے سامنے جو شخص بیٹھا ہے وہ تمہارا شوہر بھی ہے اور تمہارا غلام بھی۔ میں تمہاری زندگی کو خوشیوں کے ایسے جہان سے بھر دوں گا کہ تم ماضی کا ہر دکھ بھول جاؤ گی۔ ردا نے شاہمیر کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ بے پناہ لازوال اور سچی محبت دیکھی جس کا خواب اس نے کبھی دیکھا تھا۔ اب ان کے بیچ جھوٹ کی کوئی دیوار نہیں تھی، نہ ہی کوئی خاندانی سازش۔ وہ اپنی تمام تر ہچکچاہٹ کو بھلا کر ایک گہرا سانس لیتے ہوئے شاہمیر کے چوڑے اور محفوظ سینے سے لگ گئی۔ شاہمیر نے بھی بغیر کسی تاخیر کے اپنی مضبوط باہوں کا گھیرا ردا کے گرد تنگ کر دیا، جسے وہ اس سے دنیا کی ہر نظر سے چھپا لینا چاہتا ہو۔ ردا کو شاہمیر کے دل کی تیز دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی، جو صرف اور صرف اسی کے نام کی مالا جپ رہی تھی۔ مجھے اب کسی چیز کا ڈر نہیں ہے شاہمیر، اب آپ میرے ساتھ ہیں۔ ردا نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا میری جان۔ اب ہماری زندگی میں صرف خوشیاں، صرف محبت اور صرف سکون ہوگا۔ شاہمیر نے اس کے سر پر محبت بھرا بوسہ دیتے ہوئے یقین دلایا۔ کمرے میں پھیلی موتی کی خوشبو اور چاند کی مدھم روشنی ان کی اس نئی اور خوبصورت شروعات کی گواہ بن رہی تھی۔ ردا اور شاہمیر کے چہروں پر پھیلی مسکراہٹ اور دلوں کا سکون بتا رہا تھا کہ طوفان تھم چکا تھا اور ان کی محبت نے تمام آزمائشوں کو پار کر کے ایک بے حد خوبصورت اور خوشگوار انجام پا لیا تھا۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔